بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظہور اسلام سے قبل عربوں میں بت پرستی کا رواج تھا اور خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت نصب کر دیے گئے تھے۔ آج کی ویڈیو عربوں میں دین ابراہیمی کی جگہ بت پرستی کے آغاز کے موضوع پر بنائی گئی ہے۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کب اور کیسے ہوا، نائلہ اور اصاف کا اصل قصہ کیا تھا، آج ہم تاریخی حوالوں سے اس پر بحث کریں گے۔ مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیوز بھی پہنچتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک اچھا سا لائک بھی دیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، ایک مسلم مورخ محمد الازرقی کہتا ہے کہ اسلام سے قبل عربوں میں بت پرستی کا بانی قبیلہ بنو خزاعہ کے جد امجد عامر بن لحی تھے۔ اسی نے اصاف اور نائلہ کو نصب کر کے لوگوں کو عبادت پر اکسایا۔ اس کے بعد قریش کے سردار قصی بن کلاب نے بیت اللہ میں آب زمزم کے کنویں کے قریب 2 پتھر نصب کر لیے۔ اصاف اور نائلہ بہت اہم بت سمجھے جاتے تھے۔ ان کا طواف کیا جاتا اور لوگ تلبیح بھی پڑھتے۔ کہا جاتا ہے کہ اصاف اور نائلہ نے حج کا ارادہ کر لیا۔ دونوں خانہ خدا میں داخل ہونے کے بعد طواف کرنے لگے۔ شیطان نے انہیں یوں اکسایا کہ کپڑے اتار کر طواف کرو تاکہ وہ گناہ بھرے کپڑوں سے خالی ہو کر اپنی اصلی حالت میں طواف کر سکیں۔ انہوں نے کپڑے اتار کر طواف شروع کیا تو ایک دوسرے کو برہنہ دیکھ کر ان کے ارادے بدل گئے اور نعوذ باللہ دونوں زنا کرنے لگے۔ اسی وقت دونوں کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور وہ پتھر بن گئے۔ مورخ ازراقی روایت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مکہ پر قبیلہ جریم کی حکومت تھی۔ عربوں کو چونکہ اصاف اور نائلہ کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، اس لیے دونوں پتھروں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے انہیں صفا اور مروہ پر نصب کر دیا گیا۔ بعد میں دوسری نسل کے لوگ انہیں پوجنے لگے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصاف نامی بت صفا پر نصب تھا جبکہ نائلہ نامی بت مروہ پر نصب تھا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ دونوں کا استلام کرتے تھے، مگر آمد اسلام کے بعد جب انہیں توڑ دیا گیا تو پھر بھی لوگ سعی کرنے سے کترانے لگے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعی بین الصفا والمروہ کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صفا پہاڑی پر مرد کی شکل کا ایک بت نصب تھا جسے اصاف کہا جاتا تھا، اور مروہ پہاڑی پر دوسرا بت نائلہ کے نام سے موسوم تھا۔ اہل کفار جب سعی کرتے تو دونوں بتوں کو چھوتے، یہاں تک کہ آمد اسلام کے بعد ان دونوں بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا۔ اسی طرح اصاف اور نائلہ کے علاوہ لات کا بت بھی خانہ خدا میں نصب کیا گیا تھا جس کی لوگ پرستش کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لات ایک آدمی تھا جو اپنے ستوں کو حاجیوں کی ستوں سے ملایا کرتا تھا۔ پھر جب اس کی موت ہوئی تو عمرو بن لحی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مرا نہیں بلکہ چٹان کے اندر چلا گیا ہے۔ پھر کیا تھا، لوگ اس چٹان کی عبادت کرنے لگے۔ بعض کے نزدیک اسے دفنا کر اس کی قبر کی پوجا کرنے لگے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ لات طائف میں آباد بنو ثقیف قبیلے کا بت تھا۔ عزا کے متعلق کتب تاریخ میں آتا ہے کہ عزا غطفان کی آبادی میں ایک درخت تھا جسے بنو غطفان پوجتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عزا نخلا میں ایک کوٹھڑی تھی جس کے مجاور بنو شیبان تھے۔ عزا کا بت بنو کنانہ کا سب سے بڑا بت تھا۔ عمر بن لحی نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ رکھا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور گرمیوں میں عزا کے پاس رہتا ہے۔ یہ دونوں قبائل اس کا احترام کرتے تھے اور ان کے نام نذر و نیاز دیتے تھے۔ ابو طفیل کی روایت کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بطن نخلا کی جانب بھیج دیا۔ وہاں عزا کا بت نصب تھا۔ عزا کا بت جس کمرہ میں تھا اسے مسمار کر دیا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب دوبارہ گئے
تو آپ کو بت کے مجاوروں نے دیکھ لیا اور پہاڑوں پر پھیل کر عزا پکارنے لگے۔ یکایک ایک برہنہ بہجنگی خاک آلودہ عورت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی، جسے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے وار کر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ واپس آئے اور سارا ماجرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ عزا تھی۔ مورخین کے نزدیک عربوں میں بت پرستی کی بنیاد عمرو بن لحی نے رکھی، جس کا تعلق بنو قحطان سے تھا۔ عربوں نے بھی قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کی طرز پر اپنے بت خانے بنا رکھے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ود بنو کلب کا، سواع بنو حزیل کا، یغوث بن مراد کا، یعوق بنو حمدان کا اور نصر بنو حمیر کا بت تھا۔ عربوں نے خانہ کعبہ میں عزا، لات اور اصاف و نائلہ کے علاوہ بھی بہت سے بت رکھے تھے، جن میں منات اور حبل بھی قابل ذکر تھے۔ عربوں میں بت پرستی کا تصور عمرو بن لحی نے اہل شام کے قوم عمالقہ سے اخذ کیا تھا۔ چونکہ عمرو بن لحی ایک معتبر نام تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے حبل کو بنا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ پھر قبائل عرب سے کہا کہ یہ شرک نہیں کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے اور خدا تک پہنچنے کے لیے بتوں کو وسیلہ بنا دیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عربوں کا ہر قبیلہ اپنا بت بنا کر کعبہ میں نصب کر دے۔ پھر اس طرح کعبۃ اللہ میں بتوں کی گنتی 360 تک جا پہنچی۔ پھر یوں ہوا کہ جو قبیلہ قتل و قتال وغیرہ کے تنازع میں پھنس جاتا، تو اگر وہ کمزور ہوتا تو اس کے بت کو کعبہ سے نکال دیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقید توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنے قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ اسی کے ساتھ اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ حافظ۔